الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد قادری. رمضان المبارک کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن نور رمضان پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مولانا شیخ درویش محی الدین خالد قادری صاحب مدثر اللہ نورانی کا قرآن کی فضیلت اور اہمیت پر تسلسل درس چل رہا ہے. ایک ہی عنوان پر پچھلے 2 دن سے الحمدللہ پہلے روز ہم قرآن مجید کی تلاوت اور فضیلت پر روشنی ڈالے، دوسرے دن سورہ فاتحہ کی برکات پیش کیے. انشاءاللہ تعالی آج آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت پیش کی جائیں گی. آج ہمارا عنوان رہے گا ارشاد مبارک ہے حضور پرنور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے دور کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہے جس کو کثرت سے کرنے سے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے. جو دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی دل پر جو کالا دھبا آ جاتا ہے، وہ کیسے دور ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو کثرت سے کرنے سے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے. پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. دوسری چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ 2 چیزیں ایسی ہے جس کو کثرت سے کرنے سے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا آج کا نور رمضان پروگرام ہمارے ہاشم قادری فیس بک پر لائیو پیش کیا جا رہا ہے، KQI آفیشیل فیس بک پر بھی لائیو ہو رہا ہے. آپ ضرور اسے دیکھ سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. جو حضرات ہم آپ کو کنٹینیوسلی الحمدللہ ہمارے پروگرام میں موجود رہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت عنوانات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے.
اور بالکل مختصر سا وقت آپ سے لیا جا رہا ہے، یعنی شام 6 بجے سے افطار تک، جس کا تسلسل جاری رہتا ہے، اور ثنا خوان رسول آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ جو حضرات فرمائش کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمارے اس پیج پر آپ ضرور کامنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں پروگرام کی جانب۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خوان رسول محمد خورشید قادری، جو انشاءاللہ تعالی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ ارے لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ذرہ کبھی نہیں ہوتا گوہر کے برابر۔ تو میں ملتمس ہوں محمد خورشید قادری سے کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پھول کھلتے گئے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے لگی گئے جماد صبا، ایسی خوشبو گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود گئے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود گئے، جس نے لا کر کلام دیا، وہ محمد موجود گئے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا، نہیں چھوڑنا تیرا
منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، چھوڑ کر غم مدینہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، چھوڑ کر غم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ یہ تھے محمد خورشید قادری، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور اور معروف کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی بیان کی جانب۔ ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں کہ شاعر بڑے خوب انداز میں حضور کی ثناخوانی پیش کرتا ہے کہ سر آسماں کا سوال کیا سر لامکاں سے گزر گیا، سر آسماں کا سوال کیا سر لامکاں سے گزر گیا، جہاں عقل بھی نہ سما سکی تو وہاں سے گزر گیا، کبھی پتھروں کو زبان دی کبھی ہم کلام شجر ہوا، کبھی پتھروں کو زبان دی کبھی ہم کلام شجر ہوا، تیری شان کیا بیاں کروں یا رسول اللہ، تو کہاں سے گزر گیا۔ پرے جبرائیل بھی جل گئے نہ ٹھہر سکے تیرے ہم سفر، پرے جبرائیل بھی جل گئے نہ ٹھہر سکے تیرے ہم سفر، تو خلیل رب جلیل ہے حد آسماں سے گزر گیا۔ ان اشعار کے ساتھ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں ہماری اور آپ کی ہر دل عزیز شخصیت خطیب بے نظیر حضرت العلامہ مولانا شیخ درویش محی الدین خالد قادری صاحب مدد اللہ نورانی سے کہ وہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے خلود کو منور فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين
وأصحابه الأكرمين وأجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ توڑتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، ہاتھ توڑتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ پچھلے دو نشستوں سے، دو پروگرام سے ایک عنوان کے تحت، قرآن شریف کے عنوان کے تحت مختلف باتیں سماعت کر لیتے آ رہے ہیں. پہلے دن قرآن کی شان و عظمت پیش کی گئی تھی، پھر دوسرے دن یعنی کل قرآن کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی فضیلت پیش کی گئی تھی. پھر ہم اور آج اسی کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے قرآن ہی کی شان و عظمت کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اس سے قبل، اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں مختصر سا واقعہ سخاوت کے تعلق سے پھر ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل بات یوں ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت مشہور تھی، اتنی مشہور تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا. کہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ آدھا گھر اور 3 مرتبہ پورا گھر خیرات کر دیے. یہ حضرت کی سخاوت تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے مکان پر ایک شخص آیا، ایک سائل آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں آپ کی سخاوت کے چرچے بہت سنا ہوں، آپ بھی کا پڑوسی ہوں، امام حسن رضی اللہ عنہ کا پڑوسی ہیں، اور آپ کی سخاوت کے چرچے بہت سنا ہوں. مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے، 400 درہم کی حاجت ہے، مجھے ہونا ہے. اس غرض سے میں آپ کے مکان پر آیا ہوں. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیے کہ اندر گئے، اپنے مکان سے 400 درہم کی یعنی 400 درہم کی تھیلی لے کر اس کو دے دیے لا کر، اور مکان کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. تو گھر والے کہنے لگے کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اہل بیت اور رونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیوں رو رہے؟ تو
پوچھنے لگے تو جواب نہیں دیے، بار بار پوچھے، اصرار کرنے لگے تو کہنے لگے کہ آج میرا پڑوسی مجھ سے پیسے مانگا اور میں اسے دیا. تو کہنے لگے یہ تو نیک کام ہے اور اس میں رونا کیسا؟ تو حضرت فرمانے لگے ارے سخاوت دیکھیں آپ، سخاوت کی بھی قسمیں ہیں. آپ دیکھیں قربان جائیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب پر کہنے لگے کہ آج میرا پڑوسی میرے سامنے آ کر شرمندہ ہونا پڑا، اللہ اکبر، اور میں اپنے پڑوسی کا خیال بھی نہ رکھ سکا، اللہ اکبر. یہ سخاوت کریم یعنی انتہا درجے کی سخاوت تھی. وہ لوگ شرمندہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ کسی کو شرمندہ بھی کرنا نہیں چاہتے، شرمندہ بھی ہونا نہیں دینے چاہتے تھے. کاش میں اس کے پوچھنے سے پہلے دے دیا ہوتا ہے، اللہ اکبر. اتنا سوچا کرتے تھے، اتنا خیال، اتنی اونچی سخاوت، اتنی گہری سوچ رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ الغرض بات پہ بات نکل رہی ہے تو کہہ رہا ہوں کہ امام زین العابدین سیدنا علی، امام علی زین العابدین جو سیدنا علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں، کہ ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ ایک شخص، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ راستہ تمام برا بھلا کہنے لگا، راستہ تمام کوسنے لگا. جب مکان تک پہنچ گئے تو کیا کیے، اندر اپنے مکان سے لے کر آئے، مکان سے کوئی چیز لے کر آ کر اسے دے دیے. دے کر وہ شخص کیا کیا، وہ لینے کے بعد تھوڑا آگے بڑھا اور پلٹ کر آ کر کہنے لگا خدا کی قسم یہ اہل بیت ہے، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتے. اور اتنی پہنچی سخاوت، جس کو برا بھلا کہا جائے وہ سن کر بھی کیا کریں، اپنی جیب سے نکال کر دیتے ہوئے، جیب سے نکال کر دیتے. یہ اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے. یہ کہہ کر رخصت ہو گیا. الغرض عنوان میرا سخاوت نہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ نشستوں میں سخاوت کے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. رمضان تمام آپ کے ساتھ رہنا ہے. الغرض قرآن کے فضائل، قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن کہہ رہا ہے اگر یہی قرآن کسی پہاڑ یا چٹان پر نازل ہو جاتا تو قرآن کی خشیت اور اس کے خوف سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. اس کا رواق و جلال یہ حال ہے کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کی خشیت کے سامنے خوف و خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. الغرض قرآن آپ فضائل سن لیتے آئے ہیں. اب اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنے مکان سے آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہے تو خداوند قدوس حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور جہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور واپس آ کر پھر آیت الکرسی پڑھتا ہے. قرآن کی وہ آیت مبارکہ جو تیسرے پارے میں ہے، وہ ایک آیت مبارکہ جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے اس کے گھر سے فقر دور کر دیا ہے، وہ دور کر دیا جائے گا، یعنی محتاجی اور غربت کو دور کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مکان
کہ اس کے صبح ہو کر، اور اگر انتقال بھی اگر ہو جائے تو 70 شہداء کے برابر اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظیم فضیلت ایک آیت کے پڑھنے پر، اتنی عظیم فضیلت۔ جو لوگ قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ اکابرین امت کا حال یہ تھا کہ روزانہ رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات میں وتر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں جو وتر کی نماز ہے، وتر میں جب تنہا ٹھہر جاتے تو تہجد تک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پورا قرآن، زندگی تمام روزانہ رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ اکابرین امت جس کا حال، ارے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی دن میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مخلوق کی خدمت کرتے تھے، اور رات میں خالق کی عبادت کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ خدا کی بارگاہ میں ٹھہر کر قرآن پورا پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی، لیکن وہ 1000 رکعت نفل میں کیا پڑھتے تھے؟ پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر، حال کیا تھا؟ آخری رکعت کا آخری سجدہ اتنا طویل ہوا کرتا تھا کہ جب سجدے سے آخری رکعت کا آخری سجدہ اتنا طویل کرتے کہ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی، اور سر اٹھا کر کہتے کہ مولا رات تو نے کتنی چھوٹی بنائی، میں دل بھر کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اللہ اکبر، حال یہ تھا کہ کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے اکابرین امت۔ الغرض پھر بات یہ کہوں کہ آقا علیہ السلام، مولا علی کا ارشاد ہے، علی مرتضیٰ جو امیر المؤمنین ہیں، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بلکہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر وہ فوت ہو جائے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، توجہ چاہوں گا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اسی کے ساتھ خداوند قدوس اس کو جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فوت ہوتے ہی اس کو جنت عطا کر دی جائے گی، اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، فوت ہوتے ہی جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ پھر مولا علی ہی روایت حدیث مبارکہ آگے یہ ہے، اس بات پر ختم ہو رہی ہے کہ جو رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، جو رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو ہوگا کیا؟ اس کے خداوند قدوس اور خود اس کے گھر کی، اس کے پڑوسی کی، اور اس پڑوسیوں کے پڑوسیوں کی، خدا کی بند قدوس ان کے گھر، یعنی خود کا گھر، اس کے پڑوسی کا گھر، اور پڑوسیوں کے پڑوسیوں کا گھر کیا ہوگا؟ خدا کے امان میں ہوگا۔ اللہ اکبر، ارے رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ خود کا تو خود کا گھر ہے، خود کا گھر تو محفوظ ہی رہے گا، خود کا گھر تو سلامت ہی رہے گا، وہی گھر نہیں، اس کا پڑوسی بھی، پڑوسی کا پڑوسی بھی کیا ہوگا؟ سارے گھر خدا کے امان میں ہو گئے۔ ارے پڑوسی، آیت الکرسی کی فضیلت کا حال یہ کہ خود کے گھر کے ساتھ ہمارے پڑوسیوں کا گھر بھی خدا کے امان میں ہو جاتا ہے۔ ارے جو لوگ اپنے ساز و سامان کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے باہر سیکورٹی کو کھڑا کرتے ہیں، حاجت اس کی سیکورٹی کو کھڑا کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ روزانہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرے، ساز و سامان کی کوئی چوری نہ ہوگی اس کے گھر میں۔ یہ حقیقت ہے وہ، اس لیے ہم کو چاہیے کیا کرے؟ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرے۔ آیت الکرسی یعنی قرآن کی فضیلت کا حال یہ ہے، جس گھر میں صرف قرآن کے ایک آیت پڑھ کر سوئے، یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو ہوگا کیا؟ ارے خود کی گھر تو حفاظت میں رہے گا، ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا بھی گھر حفاظت میں رہے گا، پھر ساتھ ساتھ ہوگا کیا؟ خیر بھی داخل ہو جائے گا اور شر اس کے گھر سے نکل جائے گا۔
یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے. بات یوں ہے، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام جعفر صادق ایک جلیل القدر شخصیت جو اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے، حضرت فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو پھر اس سے 1000 مکروہات دنیاوی دور کر دیے جاتے ہیں. 1000 مکروہات دنیاوی دور کر دیے جاتے ہیں. اس میں ادنا درجہ، اس میں چھوٹا درجہ جو دنیاوی مکروہات ہے، اس میں جس کا چھوٹا درجہ اس میں سے کیا دور ہوگا؟ تو حضرت فرماتے ہیں دنیاوی مکروہات میں سے جو چھوٹا درجہ ہے وہ سب سے یہ ہے کہ محتاجی اور غربت اس کے گھر سے دور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا فرمائیں کہ 1000 مکروہات دنیاوی دور کر دی جائیں گی، نمبر 1. پھر فرمائیں آخرت میں سے بھی 1000 مکروہات دور کر دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے 1000 مکروہات کو. اور اس میں سے چھوٹا درجہ کیا ہوگا؟ چھوٹا درجہ یہ ہوگا کہ عذاب خبر نہ ہوگا آپ سے. اس لیے ہم کو چاہیے کیا کریں؟ آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی کی پڑھنے کی فضیلت سے ہوگا کیا؟ 1000. ہاں، آیت الکرسی کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ وہ پڑھنے کی برکت سے ہمارے دنیاوی حاجات دور ہو جاتے ہیں، جو 1000 مکروہات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے بلکہ اس میں چھوٹا درجہ جو محتاجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو غربت ہے وہ ہٹ جاتی ہے صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنے سے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جس کا چھوٹا درجہ ہے عذاب خبر ہٹ جائے گا. اہم چیز یہ ہے. اس لیے ہم کو چاہیے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگ فرصت میں ہیں، لوگ گھروں میں خالی ہیں، مصروفیات کے باوجود بھی اگر مصروفیات ہوتی تو پھر ٹائم نہیں ملتا، پھر کوئی چیز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکلتا. اب وہ دور تو نہیں ہے، حکومتی سطح پر لاک ڈاؤن ہے. ایسی صورت میں آج ہم خالی ہیں، کیا کریں؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آیت الکرسی پڑھا کریں. جس کو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھیں، 3 پارے کے پہلے صفحے پر ہے، نکال کر دیکھیں آپ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے آیت الکرسی کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آیت جہاں ختم ہو رہی ہے آیت الکرسی وہاں ختم ہو رہی ہے. اس کو یاد کر لیں، اس کے بعد دیکھیں حاجات کیا ہوگے، اس کا اثر کیا ہوگا. ایک آیت مبارکہ کا اثر یہ ہوگا اس کی برکت سے ہماری حاجات ختم ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، ہمارے گھر سے فقر ختم ہو جاتا ہے، ہمارے گھر سے محتاجی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے گھر سے ہمارے گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے. صرف ایک آیت مبارکہ کی فضیلت کا حال یہ کہ حاجات، محتاجی، غربت ختم ہو جا رہی ہے. جو لوگ قرآن کثرت سے پڑھا کرتے ہیں، جو لوگ ایک رات میں قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو فضیلت والے لوگ ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے ہر آن ہر وقت آیت الکرسی کا اہتمام کریں. اس کا ہم تسلسل آئندہ نشست میں جاری رکھیں گے، کیونکہ اس وقت ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بات کو آگے لے جائیں. آگے اور تفصیلات باقی ہے، حضور کے احادیث اور باقی ہے، اور حضور کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے جو غلے کی نگہبانی کر رہے تھے، وہ واقعہ بھی باقی ہے، تفصیلات باقی ہے. لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کو آیت الکرسی کی فضیلت پر آگے جائیں. اس لیے ہم کو چاہیے اس کا تسلسل ہم آگے آئندہ نشست یعنی کل ہم اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس کے واقعات کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کی بات ہم یہیں پر اکتفا چاہتے ہیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وترضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيديك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزر الرحمة وعلما نافعا وأخلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا جنة الفردوس نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نور رمضان پروگرام کا وقت ہونا چاہتا ہے. الحمدللہ آج کا ہمارا عنوان تھا آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت پر. بہت ہی خوبصورت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے سنا ہے اور ضرور جو اعمال بتائے گئے ہیں اس پر عمل کریں. روزانہ رات میں آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے اور سفر کے وقت آیت الکرسی پڑھ کر نکلنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. ضرور آپ اسے اپنی عادت بنائیں, اپنے اولاد کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں, آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائیں. اسی پر آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. افطار کا وقت ہوا جاتا ہے. حیدرآباد اور حیدرآباد کے اطراف اکناف کے لوگ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند دعائے افطار پڑھیں اور جو حضرات اپنے مقامات پر باہر کنٹریز میں ہیں, دوسرے اسٹیٹس میں ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے وقت پر دعا افطار یعنی افطار کریں. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت ربنا تقبل منا الفاتحہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. فضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.